یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے، اس کو آپ کے سننے کے لیے بنایا گیا ہے، آپ کی سماعتوں کو تسکین دینے کے لیے۔ ریڈیو آپ کی آواز سنتے رہیے تاکہ آپ اپنے ملک اور اپنی زبان سے جڑے رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، یہ ملا جلا انفارمیشن کا پروگرام ہے جو ادارہ آپ کی آواز کے اسٹوڈیو سے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سامعین، ہمارے پروگرام جو ہیں وہ انفارمیشن کے ہوتے ہیں تاکہ آپ کو انفارمیشن ملے۔ سوشل میڈیا پر آپ دیکھتے رہتے ہیں۔ سامعین ناظرین، ہر آدمی کا حق ہے اپنی بات کرنا، یہ جمہوری ملک ہے، اگر یہاں جمہوریت نہیں ہے تو پھر کہاں جمہوریت آپ کو ملے گی؟ تو اس وقت جو ہمارے مہمان ہیں وہ ہیں جناب چیف کوآرڈینیٹر اسکینڈینیویا چودھری صاحب ہیں، چودھری رزاق صاحب ہیں۔ ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں محترم اظہر بیگ صاحب جو کہ پنجاب میں ہیں، اور ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں شاہ صاحب جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، چیئرمین ہے پاکستان مسلم لیگ کاف کے۔ راجہ افراد کوکن صاحب ہیں جو چیف کوآرڈینیٹر ہیں ڈنمارک کے اور صدر ہیں ڈنمارک کے۔ چاروں مہمانوں کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی بہت شکریہ راج صاحب، بہت شکریہ آپ کا اور آپ کی ٹیم کا، اور آج جتنے سامعین سننے والے ہیں ان سب کو السلام۔ چیف کوآرڈینیٹر ہیں ڈنمارک بھی جو ہے اسکینڈینیویا کے انڈر آتا ہے، تو یہ آپ کی ساری ٹیم ہے جو ہے، آپ شاہ صاحب ہیں، راجہ افراد صاحب ہیں اور بیگ صاحب تو پنجاب میں چلے گئے۔ تو ذرا میں آپ سے ہی شروع کروں گا، آپ اپنی طرف بتائیں ذرا اپنی تنظیم کے بارے میں۔ راجہ صاحب مجھے اجازت دیں میں شروع کرتا ہوں، سب کا تعارف کراتا ہوں، اور پھر اس کے بعد راجہ افراد جو ہے وہ اپنی ٹیم کا اعلان کریں گے۔ جی شاہ صاحب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، ہمارے چیف کوآرڈینیٹر چودھری رزاق صاحب ناروے سے ہمارے ساتھ ہیں۔ یہ ہمارے چیف کوآرڈینیٹر ہیں مسلم لیگ کاف، قائد اعظم کاف نہیں بلکہ قائد اعظم کے، جو پورے اسکینڈینیویا کے کرتا دھرتا یہی ہیں، اور انہی کی اجازت سے میں نے اور راجہ فراد نے، میں نے ایز اے چیئرمین اور راجہ فراد نے ایز اے چیف کوآرڈینیٹر ڈنمارک اور صدر قائد اعظم مسلم لیگ ڈنمارک کی حیثیت سے ہم لوگوں نے حلف اٹھایا ہے کہ ہم باقاعدہ اپنی حلف دیتے ہیں کہ ہم اپنی ایمانداری سے اور اپنے سچے دل سے اس پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم اور ان کے قائدین کے ساتھ بالکل سچے دل کے ساتھ ہم ان کے ساتھ ہیں، متحد رہیں گے۔ اور ہمارے جو ہیڈ ہیں وہ چودھری رزاق ناروے میں ہے، اور اس کے بعد ڈنمارک میں ہمارے جو ہیڈ ہیں وہ راجہ فراد ہے، اور میں بینگ اے چیئرمین میں اب راجہ فراد صاحب سے یہ التماس کرتا ہوں کہ وہ اظہر بیگ جو ہمارے پنجاب کے نائب صدر ہیں اور ہمارے جو چیف کوآرڈینیٹر ہیں ناروے کے اور ڈنمارک کے اور سویڈن کے چودھری رزاق صاحب، ان کے سامنے اپنی کابینہ کا اعلان کریں۔ جی راجہ صاحب۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ میری کیبنٹ بنی ہے جناب، یہ جناب چودھری رزاق صاحب جو ہمارے اسکینڈینیویا کے صدر بھی ہیں اور چیف کوآرڈینیٹر ہیں، اور اظہر بیگ صاحب جو ڈنمارک سے ہیں، اوورسیز ہیں، اور ہمارے نائب صدر ہیں پنجاب کے۔ ان کی مشاورت سے اور شاہ صاحب کی مشاورت سے ہم نے اپنی ٹیم مقرر کی ہے، اور ٹیم کی لسٹ جو ہے رائے صاحب وہ آپ کو بھیج دی ہوئی ہے، جس میں کوآرڈینیٹر، چیف کوآرڈینیٹر میں ہوں اور صدر بھی میں ہوں، یہ دونوں عہدے میں نے اپنے پاس رکھے ہیں۔ اور باقی جنرل سیکرٹری ہمارے سید میر مختار نقوی صاحب ہیں، اسی طرح ہمارے سینئر نائب صدر پول ہیں، اسی طرح چودھری منیر صاحب ہیں، اور اس طرح باقی جتنی ٹیم ہے وہ ہمارے ساتھ سارے شامل ہیں، اور ٹیم کی لسٹ آپ کو بھجوا دی ہوئی ہے۔ اور یہ جو تنظیم سازی ہم نے کی ہے، کیونکہ چودھری رزاق صاحب جو ہیں اور اظہر بیگ، ان دونوں کو جناب چودھری شافع صاحب نے ان کو یہاں نمائندہ اپنا مقرر کیا ہے، اور ان کی زیر نگرانی ہم نے اپنی ٹیم مقرر کی ہے، اور ہم نے اس بات کا حلف دیا ہے کہ ہمارا کسی اور پارٹی کے ساتھ تعلق نہیں ہے، اور ہم انشاءاللہ مسلم لیگ قائد اعظم چودھری برادران کے ساتھ ہیں، اور ان کے ساتھ مل کر اس پارٹی کو یہاں اس کی تنظیم سازی بھی کریں گے اور اس کے لیے کام بھی کریں گے۔ جی رائے صاحب۔ رائے صاحب ذرا آپ پوری لسٹ پڑھ کے بتا دیں تاکہ لوگوں کو بھی پتہ چلے کہ آپ نے۔ جی میں ابھی بتاتا ہوں رائے صاحب۔ جناب علی یہاں کے چیئرمین ہمارے ہیں سید توقیر حسین بخاری شاہ صاحب، چیف کوآرڈینیٹر میں اور صدر راجہ فراد میں، اور سینئر نائب صدر ہمارے جناب چودھری طارق پول، اور سینئر نائب صدر چودھری منیر احمد خان، جنرل سیکرٹری سید مختار نقوی، جوائنٹ سیکرٹری چودھری عرفان افضل، نائب صدر چودھری ساجد حنیف، نائب صدر ملک سہیل بدر مرجان، اور نائب صدر چودھری وقاص، فنانس سیکرٹری چودھری دانیال، میڈیا ایڈوائزر راجہ رویل، اور چیئرمین ایڈوائزری کونسل راجہ طارق یاسین، اور نائب ایڈوائزر ملک آصف۔ اور ان عہدوں میں رائے صاحب رد و بدل بھی ہو سکتا ہے،
اور عہدے جو ہیں وہ اظہر بیگ صاحب جو ہیں، جس سے جیسے ہی اظہر بیگ صاحب یا چودھری رزاق صاحب اگر ان میں کوئی رد و بدل کرنا چاہتے ہیں تو ان کو بالکل اختیار ہے، اگر میں رد و بدل کرنا مجھے بھی پورا اختیار ہے، لیکن ہماری جو تنظیم سازی ہے یہ بالکل مکمل ہو چکی ہے۔ پہلے ہم کسی وجہ سے نہیں کر رہے تھے، انتظار کر رہے تھے، لیکن بعد میں ہم نے جناب فیصلہ کیا اور تنظیم سازی کر دی ہے، اور ہم انشاءاللہ یہ دو ہمارے لیڈران ہیں، اظہر بیگ صاحب یہ پاکستان میں گئے ہیں لیکن ان کا تعلق یہاں سے ہے، یہ اوورسیز ہے، یہ ہمارے ساتھ ہیں، یہ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے، وہاں ہم جا کر بیٹھیں گے تو ان کے ساتھ ہمارا رابطہ رہے گا۔ اور اسی طرح چوئی صاحب جو ہے وہ چیف کوآرڈینیٹر اسکینڈینیویا اور ڈینمارک جو ہے وہ اسکینڈینیویا کے انڈر آتا ہے، تو انہوں نے بالکل ہمیں لیٹر ایشو کی ہے، تو بالکل ہم انشاءاللہ مسلم لیگ کاف کے لیے یہاں کام کرتے رہیں گے، اور مل کر باقی تنظیموں کے ساتھ کوشش کریں گے کہ باقی جتنی سیاسی تنظیمیں مذہبی جو بھی ہیں ان کے ساتھ ہم مل کر پاکستان کی بہتری کے لیے کام کریں۔ رزاق صاحب آپ نے یہ سارے نام جو انہوں نے بتایا، پوری ٹیم بتائی ہے، تو آپ اس ٹیم کو اون کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بالکل جی یہ صحیح کہہ رہے ہیں، اور ہمارے جو بھی ہم نے انہوں نے ریٹن کیا ہے وہ بالکل صحیح ہے، اور آئندہ بھی یہ انشاءاللہ مسلم لیگ کا جو نام روشن دیں گے ادھر، اور ممبر جتنے بھی جو نظریاتی ممبر ہیں وہ آئیں گے انشاءاللہ، مسلم لیگ کو مضبوط کریں گے۔ تو فراز صاحب اور ان کی نگرانی میں اور جو شاہ صاحب ہے، تو انشاءاللہ مسلم لیگ جو ہے نا وہ شکریہ رزاق صاحب۔ بیگ صاحب چونکہ آپ پنجاب کے سیکرٹری جنرل ہیں، آپ کے پاس بھی بڑی پوسٹ ہے۔ یہ پنجاب کے نائب صدر ہے۔ سوری، یہ پنجاب کے نائب صدر ہیں جی۔ جی اپنا اچھا کیا آپ نے تصحیح کر دیا رزاق صاحب، شکریہ آپ کا۔ بیگ صاحب آپ پنجاب میں نائب صدر ہیں، تو یہ ایک پورا پنجاب جو ہے بہت بڑا پنجاب ہے، اور آپ کے پاس بڑی جو ہے وہ سیاسی ریاست طاقت ہے، تو یہ جتنی ٹیم ہے اس کو آپ اون کرتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، میری طرف سے سب بھائی کو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بات یہ ہے کہ اسکینڈینیویا کے جو رزاق صاحب جو ہے انہوں نے بھی ان کو لیٹر جاری کیا ہے، اور پیچھے جو ہماری قیادت ہے وہ بھی زیر غور کر رہی ہے۔ کچھ باتیں تھی جو راجہ فراز صاحب نے بولی ہیں کہ ہم کچھ سوچ رہے تھے، ویٹ کر رہے تھے، اور ادل بدل جو بھی پروگرام کرنا تھا اس کے اندر، مگر ادھر کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم پاکستان مسلم لیگ کاف کے ساتھ ہے، مگر وہ اور طرح کا گائیڈ کرتے ہیں، اور پارٹی کے اندر وہ جو بھی کر رہے ہیں وہ اچھا نہیں ہے، جو سب کو پتا ہے، جتنے سننے والے ہیں یا جو بیٹھے ہیں ادھر۔ تو یہی فیصلہ ہے کہ یہی پارٹی چلے گی، اور جو بھی فیصلہ قیادت کرے گی وہ انشاءاللہ سب کو منظور ہوگا، اور اس میں کوئی جو دوسرا تیسرا جو بھی پروگرام کرتے ہیں وہ اچھی بات نہیں ہے۔ اچھے اچھے بندے آئے ہیں، دیکھیں وہ ایک ساجد حنیف صاحب ہے، بہت اچھے وہ بندے ہیں، اور وہ بھی پارٹی کے اندر انشاءاللہ ان کو بھی ایک اہم عہدہ دیں گے، وہ بھی شافع صاحب کے نوٹس میں دی ہے۔ تو ایسے بندے جو شاہ صاحب اور فراز صاحب جو بندوں کو لے کے آئے ہیں یہ سب کو منظور ہیں، اور قیادت جو فیصلہ کرے گی ہم ان کے ساتھ ہیں، اور نوٹیفکیشن انشاءاللہ وہ جاری کریں گے جو انہوں نے دینا ہے۔ رزاق صاحب نے تو ان کو دے دیا، تو سب کو منظور ہے، ہم ان کے ساتھ ہیں، ہم پاکستان مسلم لیگ کاف کے ساتھ ہے، جو بھی ہوگا ہمارے سر بتے پہ جو پارٹی کے لیے کام کرے گا۔ تو اس میں یہ ادھر ادھر یا دھڑے بازی، ایک ہی مسلم لیگ کاف انشاءاللہ بنے گی، اور بن گئی ہے، بنی ہے جی، بنے گی نہیں بنے بن گئی ہے، بن گئی۔ بیگ صاحب دیکھیں نا، شافع صاحب نے جب چیف کوآرڈینیٹر اسکینڈینیویا بنا دیا ہے، تو اسکینڈینیویا کیا ہوتا ہے؟ چیف کوآرڈینیٹر کے پاس ساری پاور ہوتی ہے۔ اسی طرح ڈنمارک میں بنا دیا ہے تو راجہ فراد ہیں، یہ پاور ہوتی ہے۔ تو یہ چیزیں میرے خیال ہے اب یورپ میں رہتے ہیں، اب ان چیزوں سے ہمیں باہر نکلنا، جس کی ذمہ داری مل گئی ہے اسی نے کام کرنا ہے۔ سویڈن میں شیخ حجاز صاحب ہیں دیکھیں نا کہ اگر ہم اور بھی بندے لاتے ہیں تو وہ پارٹی کے اندر جی، موسٹ ویلکم۔ کیا وہ بھی آئیں گے، رزاق صاحب کے نوٹس میں ہوں گی، شاہ صاحب کے نوٹس میں، فراز صاحب کے نوٹس میں، جیسے میں نے ساجد حنیف کا بولا ہے، ایسے لوگ ہمیں چاہیے، پارٹی کے لیے کام کریں گے، ادھر بھی کریں گے، پیچھے بھی کریں گے۔ لیکن بیگ صاحب میں آپ کو بتا دوں، رزاق صاحب چونکہ لائیو پروگرام میں ہوں، میں کوئی دوسرا بندہ نہ میں اس کو کاٹ سکتا ہوں، نہ پروگرام بند تو کر سکتا ہوں، کاٹ نہیں سکتا، لیکن ساجد حنیف صاحب نے کہا جی میں اس میں نہیں ہوں۔ نہیں، وہ ہمارے ساتھ ہے، میری آج بھی بات ہوئی ہے، وہ ان کو دماد میں لیا ہے، راجہ فراز صاحب نے بھی مجھے بولا ہے کہ ساجد حنیف کے اس کو لینا ہے، وہ ساتھ ہے ہمارے۔
وہ لکھتے ہیں جی میں نے راجہ صاحب کوئی عہدہ نہیں لینا. بالکل وہ ہمارے ساتھ ہے، لیکن ایک بات جو بات ہے نا رائے صاحب، انہوں نے بالکل کہا میں نے کوئی عہدہ نہیں لینا، لیکن وہ بالکل ہمارے ساتھ ہے، لیکن عہدہ نہ لینے کی وجہ کچھ اور ہے. وہ بالکل ہمارے ساتھ شامل ہوں گے کہ کل تک وہاں پاکستان میں جناب ہمارے کوکو پٹی صاحب ہیں، ان کو جناب دوسرے گروپ نے وہاں بھیجا ہے، اور ان کو بڑا سوٹڈ بوٹڈ ہو کر وہ چودھری شافع صاحب کے پاس گئے ہیں، اور انہوں نے ان کو کچھ نام دیے، اور انہوں نے کہا کہ جی ان کا نوٹیفکیشن جاری کریں، اور انہوں نے نوٹیفکیشن جاری کرنے کے بجائے انہوں نے جو لسٹ گئی ہے انہوں نے چودھری رزاق صاحب کو اور اظہر بیگ کو بھیج دی. اور یہ میرے بہت پیارے، میرے بہت اچھے بھائی چودھری اشرف صاحب ہیں، چودھری اشرف گجر پور، انہوں نے بالکل اس بات کو اون بھی کیا، اور انہوں نے سفارش کی، اور ان کی سفارش پہ کوکو پٹی صاحب وہ لسٹ لے کر گئے. لیکن اب جس وقت شافع صاحب نے ایک بندے کو یہاں اپنا نمائندہ مقرر کیا ہوا ہے ڈینمارک میں اور اسکینڈینیویا میں، چودھری رزاق صاحب ہے، یہ سیاسی جماعت ہے، اس میں کوئی کسی کی جارہ داری نہیں ہے. جس وقت ایک بندے کی بندہ ڈیوٹی لگا دیتا ہے تو انہوں نے اپنا فیصلہ پورا کیا، اور چودھری رزاق صاحب نے اور اظہر بیگ صاحب نے ہماری ٹیم کو ریکگنائز کیا، اور ہم بالکل اس بات پہ قائم ہیں، اور ہم نے اپنی ٹیم اناؤنس کی ہے پورے 5 مہینے کے بعد. اور یہ ساری چیزیں آپ کو بھی پتا ہے کہ کس وجہ سے ڈیلے ہوئی، سارا کچھ ہوا، لیکن ہم نے پوری کوشش کی کہ اچھے طریقے سے ہو جائے. لیکن ہم نے جو اپنی تنظیم سازی کی ہے، بالکل ہمارے ساتھ ساتھی موجود ہیں، اور انشاءاللہ جس طرح اظہر بیگ نے کہا ہے ساجد حنیف کو بالکل ان کو عہدہ بھی ملے گا اور سارا کچھ ہوگا. یہ دیکھیے یہ باتیں ہوتی ہے، ہم بیٹھیں گے اور اس میں رد و بدل، میں نے اسی لیے کہا کہ عہدوں میں رد و بدل ہو سکتا. اور ایک چیز ضرور میں یہاں کہہ دوں کہ یہ چودھری رزاق صاحب کو اگر انہوں نے اسکینڈینیویا کی ذمہ داری دی ہے تو یہ کوئی اس طرح سے نہیں ہے کہ چودھری رزاق صاحب کو انہوں نے فل اختیار دیا ہے. چودھری رزاق صاحب کوئی ڈمی قسم کے چیف آرگنائزر نہیں ہے اسکینڈینیویا کے کہ وہ ان کے بغیر ان کے پوچھے ہوئے وہ کر دے. یہ یہاں ہولی سولی انچارج ہیں اسکینڈینیویا کے جتنے ملک. ڈینمارک جو ہے یہ دنیا کے دوسرے کونے پہ نہیں ہے یا دوسرا بر اعظم نہیں ہے، یہ بھی اسکینڈینیویا کے اندر آتا ہے، اور اسکینڈینیویا کا مین کنٹری ہے یہ. تو میرے خیال میں جو لوگ یہ کہتے ہیں انہیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے. بندہ اگر کسی کی ڈیوٹی لگی ہے تو یہاں ہر جگہ چودھری شافع نے خود تو نہیں پہنچ جانا، انہوں نے اپنے نمائندے مقرر کیے ہوئے، وہ کام کر رہے ہیں اور انہوں نے کام کرنا ہے اور انہوں نے قیادت کو بتانا ہے. اور ایک چیز میں آج کہہ دوں کہ کل اگر قیادت مجھے کہتی ہے کہ آپ صدر نہیں ہوں تو میں بالکل میں ایز اے ورکر کام کروں گا، میں پارٹی کو توڑ نہیں دوں گا، میں کوشش کروں گا کہ یہ کاف لیگ چلے. راجہ اور صاحب میں پارٹی تو بن گئی ہے، اپنا رزاق صاحب چیف کوآرڈینیٹر ہیں، تو شافع صاحب تو سوچتے ہوں گے میں نے جو اپنے عہدے دے دیے ہیں تو ان لوگوں نے آگے کام کرنا ہے، تو پھر زیادہ بالکل باتیں ایسے ہی کر ہے. کے شافع صاحب کہتے ہوں گے جنہیں کو میں نے شافع عہدے صاحب دیے نے ہیں. اپنی ذمہ داری رائے صاحب پوری کر دی ہے، انہوں نے رزاق صاحب کی ڈیوٹی اور اظہر بیگ کی ڈیوٹی لگائی، ان دونوں نے مل کر ٹیم بنا دی. اب ہمارا کام ہے. جی شاہ صاحب میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. جی شاہ چلے شاہ صاحب بیگ صاحب کو بولیں. جی بیگ صاحب آپ پنجاب کے صدر ہیں، آپ مذاق نہیں ہیں. میری بات سنیں، جب یہ راجہ صاحب نے ابھی نام لیا، میں نام نہیں لینا چاہتا تھا کوکو پٹی صاحب کا. یار وہ اس کا ساری میں آپ کی طرف کر رہا ہوں یہ بات. یہ کوکو پٹی یا دوسرا تیسرا ان کا اس میں کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، نہ ہی وہ ہمارا ممبر ہے، نہ وہ پاکستان کے ممبر ہے، مسلم لیگ کے ممبر ہے. کہاں کا وہ کوکو پٹی کہاں سے آ گیا؟ میں ادھر بیٹھا ہوا تھا تو شافع صاحب کا ٹیلی فون آ گیا، وہ لاہور سے گجرات جا رہے تھے تو جی وہ گاڑی پہ انہوں نے مجھے فون کیا، کہتے ہیں یار مجھے کوکو پٹی ملنے ہے، اس نے مجھے لسٹ دی ہے، تو اس میں 2 بندوں کا جو کل جو نام لے رہے ہیں، میں تو اس بندے کا نام بھی لینا نہیں چاہتا. اس نے قسمیں کھائی تھی میرے ساتھ کہ میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے پارٹی کے اندر. تو وہ ادھر بیٹھ کے راجہ فراز صاحب کے ساتھ ڈیبیٹ چلا رہا تھا کل یا پرسوں، تو ہم لے کے چھوڑے گئے، ہم نے فلانے کو بولا فلانے کو بولا. ایسے پارٹی کے اندر آتے ہیں، ایسے پارٹی کو چلاتے ہیں. یہ چودھریوں کے حامی ہیں، یہ ایسے چودھریوں کی پارٹی کو آگے جانے نہیں دیتے. راستے میں کوئی نہ کوئی رکاوٹ، کوئی نہ کوئی بات کہ ہمارے تعلق ہے جی تو ہم ایسے کر دیں گے. تعلق کن کے لیے؟ چودھریوں کے ساتھ ساتھ کے ہمارے شہر کے ہیں، گجرات کے ہیں. تو انہوں نے مجھے بولا کہ یہ میرے پاس لسٹ آئی ہے، میں تجھے سینڈ کرتا ہوں. اور یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں کہ کچھ نہیں ہو رہا. جو یہ چور دروازہ بند کرے، چور دروازے سے نہ آئے. اگر پارٹی کے اندر قابلیت ہے، ایک بندہ ہے جو یہ بات کر رہا تھا
दूसरे हमारे साथ भाई है। जब राजी बाजी सब कुछ हो गया है तो पार्टी ने जो क्यादत है उन्होंने फैसला करना है, वो ही कर रहे हैं फैसला। उन्होंने ड्यूटी लगाई है बॉडी बनाओ। तो हम बार बार बॉडी के लिए 4-5 महीने से लगे हुए कि बॉडी मुकम्मल हो जाए, काफ लीग बन जाए। इधर ये वाद डेनमार्क मुल्क है जिधर पीटीआई का जोर नहीं है, वरना सारे मुल्कों में पीटीआई का बहुत जबरदस्त जोर है, मगर इधर काफ लीग जो है उसका जोर है, वो चल रही है, वो पार्टी चलते ही चलती है। मगर ये बंदा इसके अंदर रुकावट डाल रहा है, वो चौधरीयों का आदमी तो नहीं ना हो सकता। ज्यादा मुझे पता है कि कौन राय हमारा है, साहब हमारे कौन जनरल हमारा नहीं है। सेक्रेटरी भी आ गए हैं लाइन पे। वेलकम शाह जी। जी वैसाम राय साहब कैसे हैं आप? करना चाहिए अल्लाह का ऐसे शुक्र जो है, आप सब साथी आपके बैठे हुए हैं। चीफ कोऑर्डिनेटर स्कैंडिनेविया चौधरी रजाक साहब भी हैं, बेग साहब बात करें जो पंजाब के नायब सदर हैं, राजा फराद कोकन जो कोऑर्डिनेटर हैं सदर हैं, सैयद तुकीर हुसैन बुखारी साहब जो कि चेयरमैन है डेनमार्क के। तो ये बेग साहब बात जारी रखें आप। जी, तो ये है कि वो कह रहे थे लास्ट, उन्होंने यही बोला है कि मैं इंशाल्लाह मंडे को लाहौर आना है, तो आप मेरे साथ राब्ता करें और फाइनल जो है हम इंशाल्लाह मंडे को कर देंगे। तो ये जो कोई कहता है कि मैंने नोटिफिकेशन रोका हुआ है, बाखुदा कोई नहीं रोक सकता, ना किसी ने रोका है। मुझे उन्होंने बोला था कि आप पाकिस्तान आ रहे हैं तो आप आएंगे, मैं आपके साथ बात करके तो नोटिफिकेशन जारी कर दूंगा। बात है, कोई कहता है मैंने रोका है, कोई कहता है लेके दिखाओ, ये है वो। जो बंदा पार्टी के हक में वो ऐसे बातें नहीं करता। जो चौधरीयों का दावा तो करता है कि मैं चौधरीयों के साथ हूँ, मगर चौधरी की पार्टी को इधर मजाक बनाना और लोगों के सामने सरदार कशी करना, फलाना कौन है, फलाना कौन है, फलाना कौन है। खुदा के आप लोगों ने बोला था कि हमने इधर ही रहना, हम सब बहन भाई हैं, इकट्ठे हैं। अपने गांव में चौधरी को वोट नहीं, इलेक्शन नहीं लड़ने देना, वोट नहीं डालने देने, मैं अपने गांव में आने नहीं देना, जलसा नहीं ठीक है करने ठीक देना। है ठीक है बेग साहब बात सुने। रोकने वाले उनको आप नहीं रोक सकते, मेरी क्यादत को आप नहीं रोक सकते। अपने गांव में, आपका गांव नहीं है, आपके गांव के अंदर आपका घर है, गांव के लोग नहीं है आपके साथ। मैं करने को बहुत कुछ कर सकता हूँ, बता सकता हूँ लोगों को कि कितना किसी का इमेज है अपने अपने इलाके में। अपने इमेज के अंदर रहें और वो बात करें, जो बात कर सकते हैं वो काम करें जो कर सकते हैं। ये अच्छी जी बेग साहब एक मिनट। वो समझता है बंदा कि ऐसी बातें करने से, शोधाबाजी करने से पार्टी के अंदर अपना अच्छा इमेज नहीं छोड़ रहे। जा उनका महती होने का ये महत नहीं कर रहे आप, उनके एंटी चलते हैं, उनके फैसले को रद्द कर रहे हैं आप लोग। ये अच्छी बात नहीं है। राजा साहब मैं सैयद नकवी साहब को, अपने भाई को बहुत बहुत इनका सेहतयाब होने पे पूरे डेनमार्क की मुस्लिम लीग का, पूरे स्कैंडिनेविया की मुस्लिम लीग का, यूरोप के तरफ से इनको मुबारकबाद देता हूँ। ये सेहतयाब होकर वापस आए हैं, हमें इंतहाई खुशी है। अभी उधर ही और है, अभी वापस नहीं आए। लेकिन अल्लाह ताला ने इनको सेहत कामला अता फरमाई है, हम बड़े खुश हैं। शाह साहब मैं जो बात करने जा रहा हूँ अवाम के लिए वो ये है कि जाती तल्लुकात किसी के क्या भी हो, पार्टी डिसिप्लिन जैसे राजा फराद साहब ने कहा वो सबसे अहम चीज होती है। मैं 70 से लेके आज तक चेयरमैन यहाँ पे रहा हूँ और मेरे ही साइंस से आगे पार्टी जो के सदर और सारी तंजीमें चलती थी। लेकिन जब पार्टी ने फैसला किया कि अब हम पार्टी को प्रॉपर तरीके से चलाएं ताकि पाकिस्तान के रहने वाले मुस्लिम लीगियों को पता लगे कि हमारी तंजीमात कहाँ कहाँ है, हमारे लोग कहाँ कहाँ हैं। तो जैसे कि चौधरी रजाक साहब नॉर्वे में सदर थे पहले और अब इनको जो है ओहदा दे दिया गया इजाफी, ये चीफ कोऑर्डिनेटर नॉर्वे। तो अब ये हमारे लिए हमारे सरबराह हैं। हमारा पंजाब से तल्लक अगर कहीं जुड़ा है तो वो ड्रग जो है वो तो अजल बेग है। लेकिन यहाँ की जितनी भी स्कैंडिनेवियन की सियासत है, जो राजा फराद और मैं और हम सब लोग जो हैं वो इनके जरिए इनसे जो है राब्ता रखेंगे, चौधरी रजाक साहब से, और इन्हीं से हमने फैसले लेने हैं। हमने कोई, मैंने ये नहीं कहना बसीता तौकीर शाह जी मेरे तो ड्रग्स लगा जी, मेरे तो खानदानी, वो पार्टी डिसिप्लिन को खत्म करते हैं। पार्टी में इस तरीके से फसादात पैदा होते हैं। और मैं अब चौधरी रजाक साहब से ये इल्तमास करूंगा कि वो अपनी पार्टी डिसिप्लिन जो है उसके ऊपर जरा लोगों को बताएं। जी राय साहब बहुत शुक्रिया आपका, और मेरी तरफ से मेरी टीम की सीनियर क़यादत जितनी भी है इनकी खिदमत में अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम। मैं तो अभी सच्ची पूछो तो उठा हूँ राय साहब, आगे कॉल आई तो मैं समझा पता नहीं अफराज साहब को पाकिस्तान से कॉल को बंदे डाल रहे हैं, तो अभी बस हो गया आपके साथ शामिल। तो खुशी है राय साहब, राजा फराद भी हमारा भाई है, शौकत साहब भी हमारे भाई हैं, ठीक है। तो जितने भी हम डेनमार्क में रहने वाले हैं या डेनमार्क से बाहर भी जितने भी हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, हम सब ने मिलजुल के चलना है। तो छोटे मोटे इख्तिलाफात जो हैं वो लगे आते हैं, तो इंशाल्लाह हम दोबारा एक पेज पे इकट्ठे होंगे, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। तो मेरी कल भी बात हुई है, शौकत साहब से भी हुई है, तो वक्त ही चले उन्हें दुख होगा उन्हें कोई, लेकिन इस बात की भी तस्दीक हम करते हैं कि उन्होंने खुद कहा है कि जी मैं काफ लीग में नहीं आना चाहता, मैं छोड़ना चाहता हूँ। लेकिन अब दोबारा फिर उन्हें वो इस बात की भी तस्दीक हम करते हैं कि उन्होंने खुद कहा है कि जी मैं काफ लीग में नहीं आना चाहता, मैं छोड़ना चाहता हूँ। लेकिन अब दोबारा फिर उन्हें वो एक वो जुनून सा उनके सर पे सवार हो गया, पता नहीं अब उसकी वजह फराद साहब है या बेग साहब की वजह से हुआ है। बहरहाल जज्बाती हो गए थोड़े से, तो उनको हम जो है वो ठंडा कर लेंगे, कोई ऐसी टेंशन नहीं है। राजा फराद कोकन साहब आप चीफ कोऑर्डिनेटर हैं, सदर हैं। चौधरी रजाक साहब जो हैं वो नॉर्वे में चीफ कोऑर्डिनेटर स्कैंडिनेविया हैं और सदर हैं वहाँ। शाह साहब चेयरमैन है, बेग साहब पंजाब के नायब सदर है। तो सारी पावर तो आप इन 5-6 बंदे जो हैं आपके पास है, बाकी आपकी सारी टीम है। तो आप क्यों बे अपना शाफे साहब को डिस्टर्ब करती है आपकी जमात? नहीं, हम तो कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहे। मैंने पहले ये कह दिया कि कल वो किसी और को बना देते हैं, तो मैं एज ए वर्कर उनके साथ चलने के लिए पार्टी के साथ तैयार हूं। मैं ये कभी कोशिश नहीं करूंगा कि अगर मुझे उन्होंने सदर नहीं बनाया तो मैं पार्टी तोड़ दूं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। अब आपको बना दिया गया है, अब काम करें। रजा, टीम आपकी मुकम्मल हो चुकी है, अब काम करना चाहिए, ये बहस अब खत्म होनी चाहिए। जी बेग साहब। जी जनाब, खान साहब को मेरा सलाम, अल्लाह ताला उनको सेहत दे। मैं तो देखा भी पहली दफा मिलना है, और शाह साहब ने बहुत अच्छा बोला है कि वो शौकत भाई हमारा भाई है, गरीब आदमी है, बड़े भाई हैं, अच्छे हैं, उनका कोई कसूर नहीं है। उनके इर्द गिर्द वाले जो है ना, जो ऐसी बातें देते हैं, जो ऐसी बातें करते हैं, और वो सारी उनके ऊपर फिर डाल देते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। उन लोगों को शर्म आनी चाहिए, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए जो वो करते हैं। सब मिलजुल के करेंगे तो चौधरी की पार्टी जो है वो चौधरी की नहीं है, हम सब की है। वो हमारा फखर है, हमारे जिला गुजरात के है और पूरी दुनिया में उनका नाम है। तो शाफे साहब से कोई टेंशन में नहीं है, फ्रेश है। वो उसको पता है कि मिलजुल के इंशाल्लाह ये पार्टी जो है मुकम्मल होती है और चलेगी। और अदली बदली जो कहते हैं भरा साहब भी, कोई बंदे तो आने हैं हमारे पास, बहुत आएंगे इंशाल्लाह, सारे मुस्लिम भी काफ के हैं। और जितने भी जो भी होते वगैरह है वो शाह साहब को पता है। मजलिस आमा है, अभी यूथ विंग है, ये काफी होते हैं, रजाक साहब को पता है, वो भी देने हैं लोगों को। तो अच्छी बात है, फरहाद ने इतनी मेहनत की है कि ये सब लोग इकट्ठे किए हैं और फरहाद सब साथ मिलजुल के चलता है। और हम इसलिए फरहाद का साथ देते हैं कि वो मुखलस आदमी है और पुराना मच्योर, वो सियासत को समझता है। इतनी जिंदगी गुजारी है इन लोगों ने, फरहाद साहब ने इधर लोगों के साथ, अच्छे से लोगों के साथ वो बैठता है, तो अच्छी बातें करता है। तो वो किसी के लिए वो नफरत वगैरह नहीं रखता अपने दिल में। तो जो कोई किसी की जो भी काम किरदार कशी करे या किसी को नीचा दिखा रहे हैं, खुदा गवाह है कि हम किसी को नीचा नहीं दिखा रहे। हम अपना चौधरी की हिदायत पे काम कर रहे हैं। जिसको चौधरी बरादरान जो उन्होंने बोला है वो रिक्वायरमेंट हम पूरी कर रहे हैं। उसमें ड्यूटी रजाक साहब की भी है, मेरी भी है, और जो बंदे मुस्लिम लीग के हैं उनको हम साथ लेके चल रहे हैं। तो वेलकम करते हैं जी, उनको वेलकम करते हैं कि जो मुखलस है, अगर पार्टी के लिए काम करना है तो राजा साहब, हमारे पास 50 बंदों की लिस्ट है जिसको मैंने शाह साहब को नाम भेजे, उनको सीसी में डाला है और कोशिश कर रहे हैं। देखें, ओहदे लेने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन ओहदे हम उनको ही देंगे जो उसके काबिल होंगे, और बाकी सारे साथी मिलकर काम। ऐसी कोई बात नहीं है जी। इंशाल्लाह काफ लीग डेनमार्क की सबसे बड़ी पार्टी बनेगी इंशाल्लाह। तो राजा साहब, चौधरी मुनीर साहब के पास कौन सा ओहदा है? चौधरी मुनीर साहब हमारे साथ सीनियर नायब सदर हैं, लेकिन ये उनके लिए ये ओहदा बहुत कम है, उनके लिए तो हर ओहदा हाजिर है। अच्छा, दूसरी बात है कि 26 को शाफे साहब की सालगिरह है और मुस्लिम लीग काफ इधर सालगिरह मनाएगी इंशाल्लाह। करेंगे। 26 तो गुजर गई है बेग साहब की सालगिरह
اور اپریل بنانی ہے، میں دوبارہ کہہ رہا ہوں 26 کو، تو ان کو جناب یہ سالگرہ آپ نے منانی ہے مسلم لیگ کا آپ نے ہاں جی انشاءاللہ. تو ابھی یہاں انشاءاللہ سارے پروگرام ہوں گے اور ہم بالکل پاکستانی کمیونٹی کے ساتھ مل کر پاکستانی پروگرام بھی منائیں گے اور کوشش کریں گے. یہ تو آپ کا پروگرام تھا، تو آخری ایک سوال ہے کہ یہاں جو ہے آپ کے 5 بندے پاکستانی نے ساتھ جو پارلیمنٹ کا الیکشن لڑے، اس کے ناکامی کے اسباب کیا ہیں؟ اس کے ناکامی کے اسباب رائے صاحب یہ ہیں کہ وہ سب لوگ جو ہیں لوگوں کے پاس جانے کی بجائے وہ ایک بندے کے پیچھے لگے. اس نے کہا جی میں نے وہ پورا، جیسا پنجابی میں مثال ہے نا، وہ الیکشن لڑتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی فلاں گراں جو ہے میں نے بالکل کور کر لیا، وہاں آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے. ان کی ناکامی کا اسباب یہی بنا ہے. جی محترم شاہ صاحب، میں ایک سوال آپ نے ایڈ کر دوں رائے صاحب ایک چیز یہاں کہ یہاں مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک گھر میں 3 بندے ہیں تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ تینوں کے پاس آئیں. یہ اب وہ چیز ختم ہو چکی ہے کہ آپ ایک بندے کے پاس جائیں تو اس نے جو فیصلہ کر دیا. نہیں، گھر میں بھی آپ 3 4 بندے ہیں تو ان کی اپنی اپنی رائے ہے. اور سب سے زیادہ جو اس میں کمزوری ہوئی ہے وہ ینگسٹر کو یہ نہیں نکال سکے، اور خاص طور پہ اس میں یہ جو کینڈیڈیٹ ہیں ان کی اپنی کمزوری ہے. یہ جتنی کمپین کرتے رہے ہیں، یہ اکیلے جاتے رہے ہیں، ان کے ساتھ ان کی ٹیم نہیں ہے. ان کے کلاس فیلو نہ ان کے ساتھ نہیں تھے. ان کے ساتھ اگر ایک بندہ یونیورسٹی تک گیا ہے تو اس کے کم از کم گمنیشیم سے لے کر ہائی اسکول سے لے کر آپ دیکھیں اس کی دوستیاں ہوتی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے. تو اگر اس کے ساتھ 20 25 لڑکے اس کے ساتھ اس کے دوست کھڑے ہوں تو وہ کم از کم کتنے لوگوں کو گائیڈ کر سکتے ہیں اور انہیں بتا سکتے ہیں کہ ووٹ ڈالیں. سب سے بڑی کمزوری یہ تھی. چلیں جی، یہ تو ہو گیا الیکشن کی بات کریں گے. رزاق صاحب آپ کی ٹیم مکمل ہوگی، بیگ صاحب آپ کی ٹیم مکمل ہوگی، راجہ فرات کوکن صاحب آپ کی ٹیم مکمل ہوگی، شاہ صاحب آپ کی ٹیم مکمل ہوگی، سید امیر مختار نقوی صاحب آپ ساری ٹیم آپ کی مکمل ہوگی، لسٹیں آپ کی آ گئی. تو اب اپنے اپنے جو عہدے ملے ہیں جمہوریت کے لحاظ سے آپ لوگ کام کریں، اور جو ہے میں آپ سے آخری سب سے گزارش کروں گا یہ دوبارہ قصہ نہ چھوڑے، اس سے ہماری جمہوریت میں مذاق بنتا ہے. اب آپ کی ٹیم مکمل ہوگی، آپ کام کر کے دکھائیں. راجہ صاحب میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. جی شاہ صاحب بولیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں چودھری رزاق صاحب، چیف کوآرڈینیٹر ناروے، ڈنمارک، سویڈن، فن لینڈ، اسکینڈینیویا پورے کا، یعنی کہ اسکینڈینیویا میں لوگ ملکوں کو کہتے ہیں، اسکینڈینیویا پورے کے ہیں. ان کو مبارکباد دیتا ہوں. اور ان کے ساتھ راجہ فرات صاحب جو چیف کوآرڈینیٹر ڈنمارک ہیں، اور اس کے ساتھ اظہر بیگ کو، کہ انہوں نے پوری ٹیم کو بڑے تحمل سے 5 6 مہینے کے انتظار کے بعد انہوں نے اپنی ٹیم کو سامنے لے کے آئے ہیں. راجہ فرات کی بات بالکل صحیح ہے کہ 50 سے زیادہ آدمی جو ہیں وہ سی سی اور دوسری جگہ پہ شامل ہیں، جس کی لسٹ میرے پاس ہے. ہم آج کے بعد چیف کوآرڈینیٹر جو ہمارے ناروے کے ہیں رزاق صاحب، ہمارا لینا دینا ان کے ساتھ ہے. اور اگر پاکستان میں ہوگا تو وہ اظہر بیگ صاحب کے ساتھ ہوگا. اور اظہر بیگ کیونکہ ہماری ٹیم کا بھی حصہ ہیں اور یہاں یہ کافی دفعہ صدر رہے ہیں مسلم لیگ کاف کے، لہٰذا ان کو بھی کسی صورت بھی اگنور نہیں کیا جا سکتا. اور میں دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں چودھری رزاق صاحب کو کہ انہوں نے ڈنمارک میں اس تنظیم سازی کی پوری دل سے. اور جس وقت رات کو بھی ہم نے ٹیلی فون کیا تو انہوں نے ہماری باتیں سنی اور پوری کوشش سے ہمارے ڈنمارک کی جو ہے تنظیمات ان کو اکٹھا کیا. اور میں ان کو دل سے مبارکباد دیتا ہوں، اور راجہ فرات صاحب اور اظہر بیگ کو بھی، اور ہمارے شاہ صاحب جنرل سیکرٹری ہیں ان کو. اب یہ سارا گیم جو ہے ڈنمارک کا یہ راجہ فرات صاحب کے پاس ہے، اور میں صرف ان کے اوپر ایز اے چیئر پرسن بیٹھا ہوں. میرا پارٹی کے تنظیمات جو ہیں وہ ساری کی ساری جو ہیں وہ ان کے ہاتھ میں ہے، ان کے سپرد ہے. اللہ ان کو کامیاب و کامران کرے. ہماری پوری دلی ہمدردی ان کے ساتھ ہے. اور میں آخر میں پھر چیف کوآرڈینیٹر اسکینڈینیویا کو اپنے دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. بہت شکریہ سب کا. جی رزاق صاحب آپ کی ٹیم مکمل ہوگی، اسکینڈینیویا کی آپ کی ٹیم مکمل ہوگی. باقی انہوں نے کام کرنا ہے، بیگ صاحب انہوں نے سب نے کام کرنا ہے، مل جل کر کام کرنا ہے. جی رائے صاحب. میں یہاں کچھ لوگوں کا اسپیشلی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، جن میں سید خرم شاہ صاحب ہیں، سید حسن شاہ صاحب ہیں، راجہ غفور صاحب ہیں، نذیر گوندل صاحب ہیں، چودھری ولایت صاحب ہیں. اور سب سے زیادہ جو میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جس نے مجھے وہ کہتے ہیں نا دھکیل کے کاف میں ڈالا، وہ ہے اظہر بیگ.
میں اس کا بالکل مشکور ہوں. مجھے اس عہدے پہ لانے کے لیے اس نے بہت زیادہ کردار ادا کیا ہے. میں اس کا ممنون ہوں اور میں اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور میں وہ خاص طور پر جو رزاق صاحب کا جو انہوں نے مجھ پہ اعتماد کیا، اور میں اس میں بالکل ان سب دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، خاص طور پہ جتنے پاکستان سوسائٹی کے دوسرے جو افضال افضل، باقی میاں منیر صاحب، باقی جتنے لوگوں نے میرا ساتھ دیا ہے، ملک بوٹا صاحب، باقی میں ان سب دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مجھ پہ اعتماد کیا اور میرے ساتھ چلے. تو میں انشاءاللہ، اور ایک چیز میں یہاں کلیئر کر دوں، شکریہ رائے صاحب. بہت شکریہ صاحب. میں مانوں کا بیگ صاحب، آخر میں آپ کیا اضافہ کریں گے؟ میں یہی بولوں گا کہ انشاءاللہ یہ پارٹی ایک ہی ہوگی، ڈنڈا بھی بنے گی اور سارے مل جل کے کام کریں گے اور سب کی عزت کریں گے. جو ہم سے بڑے ہیں ہم ان کی عزت کریں، ان کو پیار کریں گے، اور کوئی دشمنی نہیں ہے، کوئی یہ نہیں ہے کہ ایک دوسرے کو ہم نیچا دکھائیں، یہ بھی غلط بات ہے، اور کسی کی کردار کشی کرے، یہ بھی غلط بات ہے. مل جل کے کام کریں آج کے بعد اس موضوع پر دوبارہ بات آپ کی آواز پر نہیں ہوگی. آپ کام نہیں کریں گے، ہوگا. ہم آپ کا کام دیکھیں گے. جو کام کرے گا وہ دوڑ میں آگے نکل جائے گا. راجہ صاحب، آپ پر بہت ساری ذمہ داریاں، اور آپ نے اب ذمہ داریوں سے کام کرنا ہے. انشاءاللہ رائے صاحب، آپ نے پچھلے ایک دو پروگراموں میں آپ کو ہم نے مس کیا. انشاءاللہ پروگرام بھی ہوں گے اور آپ دیکھیں گے کہ یہاں مسلم لیگ کاف جو ہے کام کر رہی ہے. اور انشاءاللہ ڈینمارک کی یہ سارے میرے پیرو محترم، اللہ تعالیٰ نے ان کو پتہ ہے نا آگے سے جا کر بالکل ان کو اگلا جان دکھا کر واپس بھیجا ہے. اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی پتہ سا کافی واپس اشنا یہ دیکھ لیں نا جی، کاف کی وجہ سے آپ کو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نئی زندگی دی ہے. دیکھنا جی، یہ اللہ کی شان ہے. عہدے پیچھے پیچھے جاتے ہیں، دوست ساتھی سب مل کر کام کرتے ہیں. تو یہ جو ٹیم بن گئی ہے، ہم آپ کا کام دیکھیں گے. اب راجہ صاحب یہ نہ رکھیں کہ ہم آپ پر چیک اینڈ بیلنس نہیں رکھیں گے. نہیں رکھیں جی، ہمیں کوئی ایسی بات نہیں ہے. جی بات یہ ہے کہ ہماری پارٹی کے اندر اگر کوئی چینج آتا ہے نا، تو راجہ فرحات اگر کوئی چینج لاتا ہے، عہدے بانٹتا ہے، عہدے دیتا ہے، اہم عہدے دیتا ہے، تو وہ ہماری پارٹی کا مسئلہ ہے. وہ باہر کے لوگوں کا نہیں ہے جو ہمارے نہیں وہ ہمارا اپنا اندرونی معاملہ ہے. اگر ہم کسی کو عہدے سے رد و بدل کرتے ہیں تو اس کا ہمیں اختیار ہے. ٹھیک ہے سر، بڑی مہربانی رائے صاحب، بڑی مہربانی. اور بیگ صاحب ایک سیکنڈ ہولڈ کیجیے گا. غالباً آپ کو کوئی مبارکباد دینا چاہتے ہیں یا کوئی بات کرنا چاہتے ہیں، تو ان کی بات بھی سن لیتے ہیں کہ وہ آپ کے متعلق کیا کہنا چاہتے ہیں. تو اچھی بات ہے جی، آپ کی شاہ صاحب، آپ ٹیم مکمل ہے. تو آپ جو کوئی چیز ہوگی تو آپ نے کام کرنا. بیگ صاحب کے پاس بڑا عہدہ ہے، رزاق صاحب کے پاس بڑا عہدہ ہے، راجہ صاحب کے پاس ہے. اب پیپلز پارٹی کے صدر مجیب الرحمان قریشی صاحب بھی ہمارے ساتھ آ گئے ہیں. یہ شاید آپ کو مبارکباد دینا چاہتے ہیں. جی صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم راجہ صاحب اور تمام جتنے میرے بھائی ساتھ بیٹھے ہیں اور تمام سننے والوں کو السلام علیکم. میں صرف 1 منٹ کے لیے اس گروپ میں آیا ہوں. میں تمام عہدیداران جتنے بھی مسلم لیگ قائد اعظم کے ڈنمارک میں منتخب ہوئے ہیں، دل کی عطا گرائیوں سے میں اپنی طرف سے اور پاکستان پیپلز پارٹی ڈنمارک کی طرف سے ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. راجہ صاحب نے بڑے نام لیے، ان کا مشکور ہوں کہ انہوں نے سارے دوستوں کے نام لیے. اور میری بس یہ آپ سب سے گزارش ہے، آپ کو پتہ ہے میری صحت ذرا تھوڑی سی اچھی اللہ نہیں. تعالیٰ آپ کو صحت دے. سب سے پہلے آپ کی صحت ضروری ہے. بس آپ میری صحت کے لیے دعا کریں. آپ کے بارے میں زیادہ پوچھتا ہوں کہ رشید صاحب کا کیا حال ہے، نہ ملنا جی ہے. بہت شکریہ جی، سب کا بہت شکریہ. سب نے مجھے دعاؤں میں یاد رکھا ہے. ان کا اصل میں ابھی ہے کوئی 2-4 دن میں انشاءاللہ ان کا دوبارہ ان کا چیک اپ ہے. تو انشاءاللہ جی میرا سارے 21 وال اپریل کو کھلے، دوبارہ 21 اپریل کو میرے دوبارہ تو انجیوگرافی ہے. انشاءاللہ دیکھیں وہ وال انشاءاللہ کھلے نظر آئیں گے. انشاءاللہ آپ کی دعائیں ہونی چاہیے. بس میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور تمام سب کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. بہت شکریہ. سامعین ناظرین، یہ تھے پاکستان مسلم لیگ کاف کے عہدیداران جن کی آپ نے باتیں سنی. سامعین ناظرین، یہ ساری چیزیں آپ اپنے ذہن میں رکھیے گا. ان کے پارٹی کا کام ہے، یہ اپنی پارٹی کے لیے کام کریں اور کمیونٹی کے لیے بھی کام کریں، اپنا رول ادا کریں. اور یہی ایک سسٹم ہوتا ہے جو پارٹیوں کے ساتھ چلتا ہے. کوشش کریں ڈنمارک کی سیاست کی طرف بھی زیادہ توجہ دیں اور یہاں کی پارٹیوں کی طرف توجہ دیں. اب یہ عہدہ ملنا، صدر بننا یا چیف کوآرڈینیٹر بننا، یہ کوئی مذاق نہیں ہوتا. پنجاب کا نائب صدر بننا یہ کوئی مذاق نہیں ہے. اسی طرح چیئرمین بننا بھی کوئی مذاق نہیں ہے. سیکرٹری جنرل ایک جان ہوتا ہے پوری پارٹی کی.
تو یہ ایسے ایسے عہدے ہیں، چیف کوآرڈینیٹر اسکینڈینیویا بننا، یہ بھی کوئی مذاق کی بات نہیں ہوتی، یہ بڑے ذمہ داری کے کام ہے۔ تو آپ اپنے کام، اپنے جو ڈیوٹیز ہیں، آپ ان کو نبھائیں۔ لیڈر جانے، لیڈروں کا کام جانے، وہ آپ کے کام کو دیکھیں گے۔ اگر آپ بار بار ان کے ہر وقت یہ فلاں یہ کر گیا، فلاں یہ کر گیا، تو اس سے جو ہے وہ یہاں کی پوزیشنیں جو ہیں وہ کمزور ہوتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ اپنے عہدے کے لیے کام بھی نہیں کر سکتے۔ تو یہ آپ سب کو احتیاط کرنی چاہیے۔ سامعین ناظرین، ہمارے ساتھ ساتھ رہیے، اگلے مہمانوں کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے، اس کو آپ کے سننے کے لیے بنایا گیا ہے، آپ کی سماعتوں کو تسکین دینے کے لیے۔ ریڈیو آپ کی آواز سنتے رہیے تاکہ آپ اپنے ملک اور اپنی زبان سے جڑے رہیں۔